مرزا جہمی نے ایک سٹیٹمنٹ اپنے کئی بیانات میں اور کئی پوڈ کاسٹ کے اندر بھی دی ہے اور یہ کہا ہے کہ جس نکاح میں گانا ہو وہ نکاح حلال ہے اور جس نکاح میں گانا نہ ہو وہ نکاح حرام ہے، بلکہ یہ کہا کہ وہ زنا ہے۔ مرزا جہمی کے اس بیان کی بنیاد پر نعوذ باللہ تعالیٰ لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں مسلمانوں کے نکاح زنا قرار پاتے ہیں۔ اولیاء اللہ، امت کے صلحاء، بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بھی وہ نکاح نعوذ باللہ تعالیٰ زنا اور حرام قرار پاتے ہیں۔ آپ نے ایک حدیث پیش کی ہے کہ جو حلال اور حرام نکاح میں فرق گانے کا ہے، تو ابھی آپ نے کچھ دن پہلے ایک نکاح پڑھایا ہے، تو وہاں پہ تو گانا کوئی نہیں تھا، کیا آپ نے وہ حرام نکاح پڑھایا ہے؟ اور یہاں تک کہ ہم نے بھی ساری زندگی اور صحابہ کے کئی نکاح ایسے ہیں جن میں گانا نہیں ہے، اور رسول اللہ کے نکاح میں کیا گانا تھا، تو کیا سارے نکاح فارغ ہو گئے ہیں؟ نہیں، اس طرح نہیں ہے۔ دیکھیں وہ حدیث جو ہے نا ابن ماجہ میں جامع ترمذی میں ہے، جو میں نے بیان کی تھی کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ حلال اور حرام نکاح میں فرق گانا ہے، اور اس کے ساتھ میں نے ذکر کیا تھا یہ اناؤنسمنٹ کے لیے ہوتا ہے۔ اناؤنسمنٹ کے لیے ہوتا ہے۔ حدیث کے پورے الفاظ ہیں گانا یا آواز کے ذریعے اناؤنسمنٹ، اور یہ میں نے اس کانٹیکسٹ میں بات کی تھی کہ مولوی جو چھپا کے نکاح کرتے ہیں نا اور اسے رجسٹر نہیں کراتے، جب مر جاتے ہیں تو جائیداد پھر کیسے تقسیم ہوگی؟ یہ میں نے اس میں کہا تھا کہ مولوی چھپ کے شادی نہ کرے، اعلانیہ کرے۔ اعلانیہ کرنے کے دو طریقے ہیں، گانے کے ذریعے اور آواز کے ذریعے، یہ دو طریقے ہیں اس حدیث میں موجود ہیں۔ تو میں نے کہا تھا جو لوگ کہہ رہے ہیں میوزک یا گانا حرام ہے، تو انہوں نے یہ حدیث کیوں نہیں بیان کی؟ اور پھر میں نے بخاری سے حدیث پیش کی تھی کہ حضرت عائشہ کو حضور نے کہا کہ انصار مدینہ گانے کو پسند کرتے ہیں، تم نے گانے والی کیوں نہیں بھیجی؟ میں اس حوالے سے بات کر رہا تھا کہ اعلانیہ ہونا چاہیے۔ تو سرکار یہاں جو اعلانیہ نکاح ہوا ہے، اس طرح کا نکاح ہوا ہی نہیں ہے۔ وہ 60-70 ہزار بندہ یوٹیوب تے ویک چکے، اعلان ہو چکا ہوتا، ایتھے بھی سارے بندے موجود سن۔ اب رہا گانا اور یہ ساری ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں، وہ ان کے اس جگہ میں ہوئی ہیں جہاں وہ شادی حال تھا، وہ یہاں تو نہیں ہونا تھا۔ اگر نبی الاسلام کے بھی کیس میں جب نبی اسلام نے حضرت عائشہ سے کہا بخاری میں کہ گانے والی بھیجو، تو حضور نے یہ کہا تھا کہ مسجد میں جا کے وہ گانا گائے گی، وہ گھروں میں ہوگا، وہ گھروں میں ڈھولکی ہوئی ہے، بے فکر ہے اس کی۔ اگر آپ کو ویڈیو چاہیے تو دے دیتے ہیں، اگے کے کٹو گے، اس بعد قنوت نازلہ پڑھو گے، اپنے بابے ہوتے بزرگاں ہوتے جنہوں نے تمہیں آج تک گلاں نہیں سن دسیاں، تسی تیار ہو جاؤ کہ اسی انہاں دے لعنتاں بھیجاں گے تے میں انہاں دی گھر دی کوئی ویڈیو کٹ کے تانوں دے دینا، وہ کچھ نکلے بھی نا، تانوں کی ٹینشن ہوگی۔ تو وہ ظاہر مسجد میں یا اکیڈمی میں تو حضور نے نہیں نا حضرت عائشہ کو کہا کہ گانے والی بھیج، مسجد نبی جا کے گانے گائے، وہ تو گھر میں ہے نا۔ تو یہاں تو صرف وہ نکاح کے لیے آئے تھے، سیکیورٹی ایشوز کی وجہ سے میں ان کے گھر نہیں جا سکتا تھا، تو وہ 15-20 بندے لے کے یہاں آ گئے، میں نے وہ ایکٹیویٹی پرفارم کی۔ وہ آپ نے ایک اور چیز نوٹ کی، رجسٹریشن بھی یہاں پہ نہیں ہوئی ہے، رجسٹریشن بھی وہاں پہ رجسٹرار بیٹھا تھا، وہ میرے پاس رجسٹر آئے گا، میں اس پہ سائن کر دوں گا۔ آدھی ایکٹیویٹیز یہاں ہوئی تھی، آدھی وہاں ہوئی تھی۔ انہیں جو اگر تسی تیار ہو اپنے بزرگاں تے لعنتاں بھیجنے واسطے، تو میں انشاءاللہ ویڈیو بھی کٹا لینا، میں منہ اور کے چاہیے ایک بابے کا نام لے کے لعنتاں پواواں گا جنہوں نے تہاڈے کولوں حدیثاں چھپائیاں نے۔ ٹھیک ہے، تہاڈی تسلی ہوگی ہن؟ بے شک بے شک۔ آخری چیز کہ آخری نہیں اور پوچھو، منجی ٹکواؤ، میں چاہنا ہے TLP والی منجی ٹکوائے۔ اچھا، پہلے بھی کہا سی ٹکوا کے گیا ہے، تسی بھی ٹکواؤ۔ اچھا، اس سوال کی آخری بات کہ بغیر حالی اعلان بندہ کر دے، گانا نہ گائے تو نکاح ہو جاتا ہے؟ ہاں کیوں نہیں، اعلان کرے۔ مولوی چھپا کے دوسرے سے نکاح کرتے ہیں، اس کے بعد ان کی بیویاں رلتی ہیں، لیکن اس سے ان کا مسئلہ حل نہیں نہ ہونا۔ وہ اعلان پتہ کیا کریں گے؟ اپنے لوگوں میں جو 2-4 وہاں کھڑے ہیں ان میں اعلان کریں گے۔ اعلان کا مطلب یہ ہے کہ ڈکلیئرڈ بیوی آپ کی ہونی چاہیے، یہ نہیں ہے کہ وہ ان ڈکلیئرڈ بیوی ہو۔ اعلان کا مطلب یہ ہے، یہ نہ مرنے کے بعد منظر عام پہ کوئی بیوی آ جائے۔ اعلانیہ کریں۔ اعلان سے مراد یہ نہیں ہے کہ 4 اپنے دوستوں کو بٹھا کے تو اعلان کریں، اور ساتھ رجسٹریشن بھی کریں۔ اب آپ کے کس حدیث میں لکھا ہے رجسٹریشن؟ ظاہر ہے کہ اس زمانے میں رجسٹریشن نہیں ہوتی تھی، اس وقت لوگ 2 نمبر نہیں تھے کہ چھپ چھپا کے تو اس طرح کے نکاح کرتے تھے۔ گواہ جو ہے نا گردن کٹا دیتا تھا، گواہی سے پیچھے نہیں ہٹتا تھا۔ یہاں جو ہے نا وہ آپ کے مرید اتنے پکے ہیں کہ وہ آپ کے بیوی کے حق میں گواہی دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ نے چھپایا، وہ کہیں گے مولانا نے، پیر صاحب نے چھپایا، ہم نے بھی چھپا کے رکھنا ہے۔ آپ کے مریدین، آپ کے گواہان سارے جو ہے نا وہ آپ کے اندھے ماننے والے ہیں، اس لیے آج کے دور میں یہ رجسٹر کرانا ضروری ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، رجسٹر اگر یہ کرائے نا تو ان کی بات کھل جائے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب، انہوں نے ایک ہی شادی کی ہوئی ہے۔ اچھا، اگر خدا نہ خواستہ انہوں نے دوسری شادی کی ہوتی نا اور اسے رجسٹر کرایا ہوتا، وہ جناب نیٹ پہ چڑھ دینا تھا۔ ظاہر ہے دیکھو مولوی تو آیا ریڈیو کاغذ، آج کل تو کچھ چیز چھپی رہ سکتی ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ تو جو لوگ کرتے ہیں یا تو چھپا کے کرتے ہیں، اور اگر رجسٹر کرائیں گے چھپ نہیں سکتی۔ یہ اصل مسئلہ انہیں کو جنہوں نے 3 شادیاں چھپا کے کی ہوئی ہیں، کی ہوئی ہیں۔ شادیوں کے بغیر بھی عورتیں رکھی ہوئی، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، ہمیں تو یہ بھی خبر ہے علماء کے بارے میں۔